میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ قرآن پاک کی کئی آیات طیبات ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ چاروں کل، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جن کی ابتدا لفظ کل سے ہوتی ہے۔ یہ لفظ کل، اس کا مطلب ہے میرے پیارے حبیب آپ فرمائیے، میرے پیارے حبیب آپ کہیے۔ حکم اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات ذکر فرما رہا ہے، لیکن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کل، میرے پیارے حبیب یہ بات آپ کہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ کل جو آیتوں کی ابتدا میں آتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ بات اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں وہ ساری محبتیں، وہ سارے تعلقات اور وہ ساری عقیدتیں جو ایک دل میں ہو سکتی ہیں، وہ باری باری ساری ذکر فرما دی گئی۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آیا۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کا بیان آیا۔ بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ بیوی کو شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر آ گیا۔ اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے، اس کا بیان آیا۔ تجارت سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جن کی محبت ایک دل میں ہو سکتی ہیں، وہ تمام تر چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر یہ محبتیں تمہارے دل میں بڑھیں، اللہ کی محبت کم ہوئی، اللہ کے رسول کی محبت کم ہوئی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کم ہوئی، تو پھر انتظار کرنا اس وقت کا کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ جب قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو یہ آیات مبارکہ دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر پیار اللہ سے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ چاہے اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت یہ ہمارے دل میں ہو۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اگر ہم تھوڑی دیر غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے محبوب ہیں۔ ان سے محبت کس وجہ سے کی جائے؟ اگر اس پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں تو سب سے پہلے تو سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا ایک حصہ، اس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع کی آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ یہ لفظ اولا جو آیا نا، اولا، اس کا مختلف ترجمہ کرنے والوں نے جو ترجمہ کیا وہ دو انداز سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ یا تو یہ لفظ اولا ولیوں سے لیا گیا، اور یا دوسرا اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اولا بمعنی اقرب،
چاہے ان دونوں تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر ولی والا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اے لوگو، اے صاحب ایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے نا، تو یاد رکھنا یہ نبی اس قدر عز و شان والے نبی ہیں، اللہ نے وہ مقام رفیع ان کے مقدر میں کیا کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں، یہ نبی مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں۔ جب سرکار ہماری جان کے بھی مالک ہیں تو مرضی مالکوں کی چلا کرتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی۔ جب نبی ہماری جان کے مالک ہیں تو سب سے بڑھ کر پیار اپنے مالک سے کرو، سب سے بڑھ کر محبت اپنے اس نبی سے کرو کہ جو اللہ کی عطا سے تمہاری جانوں کے بھی مالک ہیں۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اولا بمن اقرب۔ جب اولا بمن اقرب اگر بات کریں تو اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جو جتنا قریب ہوا کرتا ہے نا اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جان کا حق بعد میں ہے، سرکار کا حق پہلے ہے۔ سرکار ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چاہے ایک تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، چاہے دوسرا ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ عام طور پر کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تعلقات استوار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہوا کرتا ہے؟ چاہے اس چیز کی طرف اگر آپ دیکھیں گے نا، مال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ عام طور پر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں آئیں گی نا، وہ ساری کی ساری چیزیں اگر یہ کہوں کہ ان تین کے گرد ہی گھومتی نظر آئیں گی تو ایسے ہی ہوگا۔ مال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو آ کر بارگاہ رسالت میں دیکھیے، مال کو بارگاہ رسالت میں دیکھیے، حسن و جمال کو بارگاہ رسالت میں دیکھیے، اور فضل و کمال کو بارگاہ رسالت میں دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ہے مال۔ اس مال کے تعلق سے اگر بات کریں نا تو پہلے آپ کو سرکار کا فرمان سناؤں گا، اس کے بعد آیات قرآنیہ کی طرف لاؤں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میرا کلمہ پڑھنے والو، اگر میں چاہوں نا تو یہ مکے کے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، میں چاہوں تو یہ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں۔ سرکار کی حکومت کیسی ہے؟ یہ پتھروں کو اشارہ کرے نا تو وہ سونا بن جائیں۔ اور اگر آگے بڑھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں نا ان سب خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی، سارے خزانوں کی چابیاں میرے آقا کے دستے اقدس میں۔ یہ دنیا تو پھر دنیا ہے نا، ہم قیامت کے دن کی بھی بات کریں نا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جنت کے دروازوں کی چابیاں بھی مجھے دی جائیں گی۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے میدان میں تاج عزت میرے سر پہ پہنایا جائے گا، اور اس دن جنت کے دروازوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی جائیں گی، سرکار کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں۔ اور بخاری کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کلمہ پڑھنے والو، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو میں جہانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو سرکار جیسا صاحب مال کون ہوگا؟ میرے آقا سب خزانوں کے مالک اللہ نے بنایا، تو جب اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنایا تو سب سے امیر ترین ہستی سرکار کی۔ صرف ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھوں، ایک دفعہ ایک آدمی حاضر بارگاہ ہوتا ہے، نان مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے سنا کہ اللہ کا نبی سخی ہوا کرتا ہے، اللہ کا نبی آنے والوں کی جھولیوں کو بھرا کرتا ہے، میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ کہتا جی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ ان پہاڑوں کے دامن میں جتنی بکریاں نا ساری تمہیں تھی۔ وہ بندہ اس طرف بڑھا، پہاڑوں کی وادی میں جب جا کر دیکھا نا اتنی ساری بکریاں تھیں، وہ حیران و ششدر رہ گیا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنی زیادہ عطا؟
دوبارہ پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا. اگر عرض کرتے آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں. وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کی طرف جاتا ہے. بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ان بکریوں کی تعداد 500 سے زیادہ تھی. یہ اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے یا قوم اسلمو، میری قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. یہ نبی اتنے زیادہ عظمت و شان والے نبی ہیں، کوئی ایک مرتبہ سوال کرنے کے لیے آ جائے نا، زندگی میں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. یہ اس قدر عطا کرنے والے ہیں. یہ 2-4 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اب 2 مقامات سے قرآن پاک پڑھنا چاہوں گا. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان لوگوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دی ہے. اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا یہ اچھا ہوتا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے، اور ان کی زبان پر یہ کلمات آتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ بھی اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے دیتا ہے. مال دے کر محبت کی جائے تو سرکار جیسا صاحب مال کوئی ہے ہی نہیں. حسن و جمال کی بات کریں گے تو حسن و جمال کی بات جن حضرات نے نظارہ دیکھا نا، جو رخ انور کے جلوے دیکھتے رہے، ان میں سے 2-3 کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حسان ابن ثابت آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میری آنکھ تو تب دیکھتی نا جب کسی ماں نے جنا ہوتا. حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا. جناب ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں نے بڑے حسین نظارے دیکھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی شے نہیں دیکھی. جب میں محبوب کا رخ انور دیکھا کرتا نا، کأن الشمس تجری فی وجہی، مجھے یوں لگتا تھا گویا سورج سرکار کے چہرے پر چمکتا ہے. اور ایک نظارہ اور آپ کے سامنے رکھوں. جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں کچھ یہودی بستیاں بھی آباد تھیں. یہودیوں نے جب روزانہ خبریں سننا شروع کی نا، آج یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آج وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، یہ روزانہ اسلام آوری کی خبریں سننے لگے. تو اب یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یار کوئی ایسا طریقہ نکالو، کوئی ایسا رستہ نکالو، کوئی ایسی سبیل کہ اسلام کا یہ بڑھنے والا جو سلسلہ ہے نا، اس کے سامنے بند باندھا جا سکے. آپس میں گفتگو شنید ہونے لگی. طے یہ پایا عبداللہ ابن سلام بہت بڑا عالم ہے، عبداللہ بن سلام کی قیادت میں ایک جماعت کو بھیجا جائے، یہ مشکل ترین سوال ترتیب دیں. یہ سوال لے کر اس نبی کے پاس جائیں گے، سوال کریں گے. وہ نبی وہ کسی ادارے میں تو پڑھنے کے لیے گئے کوئی نہیں. جب یہ سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بدنام ہو کر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور یہ روزانہ اسلام کا بڑھنے والا سلسلہ رک جائے گا. آپس میں انہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی. اگلی بات سنی عبداللہ بن سلام کی زبانی. سوال ترتیب دے لیے گئے، جماعت کے افراد ترتیب پائے گئے. یہ سارے حضرات مل کر نا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. عبداللہ بن سلام کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں نے وہ چہرہ دیکھا نا میرے دل نے گواہی دی ابن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن سلام پھنسانے کے لیے آئے تھے، زلف رسول اکرم کے اسیر بن کے رہ گئے، سرکار کی مبارک زلفوں کے قیدی بن گئے. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ جتنے بھی دیکھنے والے تھے نا، ان سب کی عمر محدود تھی. آئیے ایک جلوہ اور دیکھنے چلے. ایک دفعہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو نے نبیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی، انبیاء سابقین کے جلوے دیکھے، بڑے خوبصورت مناظر دیکھے، مشارق و مغارب تم نے دیکھے، شمال و جنوب تم نے دیکھا. اے جبریل یہ بتاؤ
کہیں مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشارق و مغارب دیکھے، پہلے کے نبیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دیں، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا یہی بولے سدرا والے، سدرا والے جبریل امین ہے نا، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ ساری گفتگو جو ابھی تک سنی ہے نا، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اتنا عظمت و شان والا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ مال کے بارے میں بھی دو باتیں سن لی، حسن و جمال کے بارے میں بھی دو باتیں سن لی، اب کمال کی طرف بڑھیے۔ وہ کمال وہ کیسا با کمال ہے کہ جس کو مختصر سے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری صرف حصول برکت کے لیے ہو رہی ہیں، وگرنہ اس عظیم ذات کے وصف و کمالات کا احاطہ وہ کس میں بس ہے کہ کر سکے؟ کس میں اتنا دم خم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو گن سکے؟ سرکار کے کمالات، ان نبوی کمالات میں سے صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ یہ جتنے نبی آئے نا، یہ کئی معجزات لے کر آئے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ حاضر بارگاہ ہیں، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے عاطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگ پیاس کی حالت میں تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ پانی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، سرکار نے ایسا نہیں فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے جاؤ نا کو کھلے منہ والا برتن لے کر آؤ۔ برتن لیا گیا، حاضر بارگاہ کیا گیا، میرے آقا نے یوں اپنا دست مبارک برتن میں رکھا۔ سرکار نے برتن میں ہاتھ رکھا نا، دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ قرآن نے معجزہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہاں بھی قوم کو پانی کی حاجت تھی، وہاں بھی قوم سوالی بن کے آئی تھی۔ اللہ کے نبی نے عصا لیا، وہ عصا پتھر پہ مارا، پتھر پہ عصا مارا نا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا۔ پتھر زمین کی جنس سے ہے، پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا مار کر پتھر سے پانی نکالنا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن وہاں سے نکالا جہاں سے نکلتا ہے۔ میرے آقا نے وہاں سے نکالا ہے جہاں سے کبھی کسی نے نکلتے دیکھا ہی نہیں، سرکار نے وہاں سے نکالا ہے۔ اور اگلے الفاظ پتہ ہے کیا ہیں؟ حضرت جابر سے پوچھا گیا کم کون تم، اے جابر جب محبوب کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا یہ بتائیے آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہمارے بارے میں نہ پوچھو کہ ہم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ ہم تھوڑے تھے، پانی زیادہ تھا، ہم تھوڑے تھے، پانی زیادہ تھا۔ وہ پانی کے بارے میں پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب یہ سوال کیا گیا نا، آپ کہتے ہیں لو کننا مئات الف لکفانا، رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے نا، پانی سب کو کافی ہو جاتا۔ 1,00,000 بھی ہوتے، پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ پوچھا گیا تھے کتنے؟ آپ کہنے لگے ہم تو صرف 1400 تھے۔ کتنے؟ صرف 1400۔ 1400 صحابہ، سرکار کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، یہ سارے پیتے چلے جا رہے ہیں لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ نتیجہ وہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ کس اعتبار سے ہم بات کریں، اب کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے نا اور کسی بھی انداز میں دیکھتے چلے جائیں گے، کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، یہی نتیجہ نکلے گا۔ حضرموت کا بادشاہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے، بند مٹھی لے کر ہمارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر کہتے ہیں اگر آپ بتا دینا میری مٹھی میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی بند چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ جب میں بتاؤں یا یہ بتائے؟
کہنے لگا یہ بتا دے تو اور کیا چاہیے. حضور نے اشارہ کیا. جب اشارہ کیا نا, اس کی مٹھی میں کنکریاں تھیں, وہ کنکریاں ہمارے آقا کی شان و عظمت کے قصیدے بولنے لگی. کیا کنکریوں کی بھی کوئی زبان ہوا کرتی ہے؟ کیا کنکریاں بھی بولا کرتی ہیں؟ ان کی کوئی زبان نہیں, لیکن بلانے والا ہو نا تو انہیں بھی بلا لیا کرتا ہے. تو یہ دو باتیں اس تعلق سے عرض کی گئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے آقا سے محبت کریں, سرکار سے پیار کریں. ہمارے آقا صرف محسن انسانیت نہیں ہے, آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ نے صرف انسانوں پر لطف و کرم نہیں فرمایا, آپ کے لطف و کرم کے موضوع پر بات کرنا شروع کریں نا, میرے آقا نے کس کس کو کس کس انداز میں نوازا. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. محبت سرکار سے ہونی چاہیے, سرکار سے پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کی جائے, پروانہ وار محبت کی جائے, اور محبت کرنے والوں نے محبت کر کے دیکھا ہے. سرکار کے صحابہ ہمارے لیے قرآن نے آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھے. آمنو کما آمن الناس, جیسا میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے تم بھی ویسا ایمان لاؤ, تم بھی ویسا کلمہ پڑھو, ان جیسا ایمان لے کر آؤ. چاہے ان کے ایمان کا انداز کیا ہے, میں کوئی لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا, صرف سفر ہجرت کی دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, صرف اس عنوان کے تعلق سے دو چار باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ مکہ ان حضرات کا آباء و اجداد سے شہر تھا. باپ دادا یہاں آباد تھے, نسلوں سے یہاں رہنے کا سلسلہ تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مکہ چھوڑو مدینے چلے جاؤ, مکہ چھوڑو مدینے چلے جاؤ. جب سرکار نے یہ فرمایا نا, تو کتنی ہی کتابیں آپ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے, میں نے بھی چند ایک کتابوں کی برگردانی کی, کوئی ایک مقام ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں کسی نے یہ حاضر ہو کر عرض کیا ہو یا رسول اللہ مکہ ہی چھوڑنا ہے نا, حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, حضور سر تسلیم خم. لیکن آقا کوئی ہفتے دو ہفتے کی مہلت تو دے دیں, کوئی ایک ڈیڑھ ماہ کا وقت تو مل جائے, ہم تھوڑا اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر لیں, اپنا مکان ہے اس کو سیل آؤٹ کر لیں, دیگر اپنے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں. حضور اس کے بعد جو فرمائیں گے نا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو حاضر بارگاہ ہو کر یوں عرض کرتا ہو. میرے آقا نے فرمایا مکہ چھوڑو مدینے چلے جاؤ, سارے چلے گئے. اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حاضر بارگاہ ہو کر عرض کرے آقا ہم جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن حضور اتنا دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مکہ ہی چھوڑنا مقصود ہے نا, یہاں سے 50 کلومیٹر 60-70 کلومیٹر 80-90 کلومیٹر, چلو 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر ہم نئی بستی بسا لیتے ہیں, اتنا دور جانے کی حاجت کیا ہے؟ کسی ایک نے کوئی سوال نہیں کیا. یہ ہے محبت, یہ ہے پیار. جب محبت کر لی تو پھر اگر مگر کیوں, جب پیار کر لیا تو پھر چونکہ چنانچہ کیوں, پھر لیتا والا اللہ کے چکر میں بندہ کیوں پڑے. جب پیار کر لیا نا تو پیار کس انداز کا ہوتا ہے, کہہ دیا کہ آپ ہمارے ہیں تو جو آپ کہیں گے سر تسلیم خم, حضور ہم حاضر ہیں, حضور ہم حاضر ہیں. چین جانے والوں کے انداز کس کس طرح کے؟ صہیب رومی یہ روم سے مکہ مکرمہ میں آئے تھے. جب مکہ میں آئے نا کام کاج کا ارادہ لے کر آئے تھے. مکہ اس دور میں بھی ایک بین الاقوامی شہر تھا, انٹرنیشنل شہر تھا, کئی ممالک سے لوگ وہاں آیا جا کرتے تھے, تجارتی منڈیاں سجتی تھی. اس دور میں بت پرستی جب پورے جوبن پر تھی تو اس دور میں بھی مکہ مکرمہ میں بت پرستی کے نئے نئے انداز سیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. بت خریدنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آنے جانے کا سلسلہ تھا. مکہ سے طائف جائیں, رستے میں ایک بستی آیا کرتی تھی جس کا نام ہے عکاظ. آج اگرچہ یہ تھوڑی ترقی کر گیا لیکن آج بھی عکاظ کا شہر وہاں موجود ہے. پورا مہینہ ذیقعد کا یہاں تجارتی منڈی لگتی تھی. یہ روم سے مکہ مکرمہ میں آئے, تجارت کا ارادہ لے کر آئے. جب مکے میں آئے خالی ہاتھ, کوئی چیز پاس نہیں تھی. یا کر انہوں نے کوئی نہ کوئی کام دھندا شروع کیا, کوئی محنت مزدوری کا سلسلہ شروع کیا, یہاں تک کہ مکہ میں اپنا مکان بنا لیا.
کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو اسے اپنا ذاتی مکان مل جائے. اگر یہ کہیں نا کہ زندگی کی معراج ہو جاتی ہے اس بندے کی جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو اور ایک عزت دار محلے میں رہنے کے لیے مکان مل جائے. مکان کا انتظام ہو گیا, 2 لوڑیاں خریدی, اس کے بعد کو تھوڑا سا سونا جمع کیا اور اپنے گھر کے صحن میں دفن کیا. یہ سارا انتظام ہو گیا نا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرما دیا. ہجرت کا حکم ہو گیا. یہ چند ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں مکہ چھوڑ کر نکلنے کی, کافر رستہ روک لیتے ہیں, ان کو جانے سے روکا گیا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کی, سرکار پہلے مدینہ میں پہنچ گئے. صہیب رومی ایک دن یہ 4-5 کافروں کو بلا کر کہتے دیکھو اگر میں مکہ میں رک جاتا ہوں نا میرے رکنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا, آؤ مل کر ایک ڈیل کرتے ہیں. میرا مکان تم لے لو, میری 2 لوڑیاں یہ بھی تم لے لو, میرے گھر میں سونا دفن ہے یہ بھی تم لے لو, یہ سارا کچھ لے لو, میرا رستہ چھوڑ دو, میں مدینے جانا چاہتا ہوں, میرا رستہ چھوڑ دو. جب یہ بات کی گئی وہ کافر یہ سودا کرنے کے لیے جناب راضی ہو گئے. ٹھیک ہے آپ جائیے, سارا کچھ ہمیں دے جائیے. حضرت صہیب منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے. جب مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, آج مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا تو خالی ہاتھ ہیں. سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے آقا کی محبت میں, اپنے محبوب کی محبت میں, سرکار کو راضی کرنے کے لیے, ان کے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی راہ پہ چل پڑے. جب مسجد نبی میں پہنچتے سرکار سامنے تشریف فرمائے, صہیب کو آتے دیکھا نا محبوب مسکرانے لگے, سرکار کے چہرہ اقدس پر تبسم کھیلنے لگا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صہیب تمہاری تجارت تمہارے رب کو بڑی پسند آئی. ایک صحابی ہے جندہ بن دمرہ لیسی, بڑی عمر ہے, نکاحت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے سفر ہجرت نہیں کر سکے. ایک دن اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں, بچوں کو جمع کر کے نہ کہتے ہیں میرے بچوں میں مدینے جانا چاہتا ہوں, مجھے شہر وفا مدینہ المصطفیٰ میں پہنچا دو. سواری کا انتظام کیا گیا. خاندان کے سارے افراد ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے, لیکن اصرار دیکھ کر نا سارے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے انتظام کرو مدینے بھیجو. سواری پر بٹھایا گیا. گھر میں جو چونکہ کفر کا غلبہ تھا, گھر کے کئی افراد ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. طے یہ پایا ایک خادم ساتھ جائے گا, ایک غلام ساتھ جائے گا, مدینے چھوڑ کر سواری لے کر آ جائے گا. عمر, نکاحت, کمزوری, بڑھاپا, یہ ساری چیزیں ہیں, اور بابا جی کو اکیلے مدینے اتار کرنا, سواری بھی آ جائے گی, غلام بھی آ جائے گا. یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے, عمر کا بھی پتہ ہے. اس بڑھاپے میں کس طرح کی توقعات ہوتی ہیں اور کتنا پروٹوکول اس عمر میں چاہیے ہوتا ہے وہ سب پتہ ہے. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت کہتا ہے نا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. جب چلنا ہی راہ محبوب پر ہے پھر تھکن کیسی, جب چلنا ہی راہ محبوب پر ہے پھر نکاحت اور کمزوری کیسی. کہتے مجھے مدینے لے چلو. سواری پر بٹھایا گیا, غلام کو ساتھ کیا گیا, یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوا. چلتے 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 مقام آیا تنعیم کا, مسجد عائشہ. آپ میں سے حج یا عمرہ کرنے والوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی. یہ حرم محترم سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جب اس مقام پر پہنچے نا, تنعیم کے مقام پر, جناب جندہ بن دمرہ لیسی ان کی روح پرواز کر گئے. موت بھی آئی تو راہ محبوب میں, جان بھی گئی تو محبوب کی گلیوں میں. اپنے آقا کی طلب میں نکلے, رستے میں جان نکل گئی. کچھ لوگ باتیں کرنے لگے, کیا حاصل ہوا؟ بڑھاپے میں مشقت اٹھائی, تکلیف اٹھائی, سفر کا سلسلہ کیا, اتنی تکلیف برداشت کی اور وہاں پہنچ بھی نہیں سکے, حاصل تو کچھ بھی نہ ہوا. اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے اس عمل پر آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا انداز ہے ان صحابہ کا, کس قدر بختور ہیں کہ ان کی عظمت و شان پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اپنے گھر سے چلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے رستے میں موت نے آ لیا, اس کا اجر اس کے رب کے ذمہ کرم پر لازم ہو گئے. یہ انداز محبت ہے محبوب کے صحابہ کی.
کسی نے کہا نا محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. یہ حضرات تھے جو محبت کے نمونے ہمارے سامنے رکھ کر گئے. جناب عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نور نظر لختے جگر، آپ جب مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں نا، جس گلی میں آپ کی رہائش تھی، مکہ میں جب رہا کرتے تھے، جس گلی میں آپ کا مکان تھا، اس گلی میں سے گزرنا پڑتا، آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنی نظریں بند کر لیا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی آپ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے. ایک دن کسی نے روک لیا، ابن عمر اس گلی میں ایسا کیا ہے کہ جب بھی آپ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے نا آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے. آپ ارشاد فرمانے لگے، میرے بھائیو، یہ جو گلی ہے نا، اس گلی میں میرا وہ مکان تھا جس میں میں رہا کرتا تھا. جب ہجرت کا حکم ملا نا، اپنے آقا کے کہنے پر میں نے وہ مکان چھوڑ دیا. اب میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ جو مکان اپنے محبوب کے کہنے پر چھوڑ دیا ہو، زندگی میں اسے آنکھ اٹھا کر دوبارہ دیکھو. میری محبت اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتی. یہ انداز ہے محبوب کے صحابہ کے. اور یہ سفر ہجرت بھی نا، یہ جتنے موضوعات آپ کے سامنے لے رہا ہوں، یہ سارے موضوعات مستقل موضوع ہیں. بس تھوڑا تھوڑا حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. محبت کیا ہوتی ہے اس کے دو نظارے آپ کے سامنے رکھیں. آج تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی سے پیار کی بات کرنے والے ہیں، کیا محبت اس چیز کا نام ہے کہ محبت کا نعرہ تو بلند کیا لیکن جب اطاعت کے لیے بلایا گیا بندہ اطاعت میں نظر نہیں آیا؟ فرما برداری کے لیے بلایا گیا اس راہ پہ نظر ہی نہیں آیا. میرے آقا فرما رہے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. تو میلادی اور نمازی یہ دونوں تو ساتھ ساتھ چلنے چاہیے نا. اپنے آقا کا میلاد بھی منایا جائے، محبوب کی اداؤں کو ادا بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں. سورہ احزاب ہی کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھوں گا. اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ. جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو کیا اللہ اور اس کے رسول نے سود و رشوت سے منع نہیں کیا؟ کیا بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے منع نہیں کیا؟ کیا گانے بازے فلمیں ڈرامے دیکھنا؟ وہی سرکار کا فرمان. سرکار سے پوچھا گیا، حضور نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس کے کرنے پر تجھے قرار ملے، تیرا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے کیا کر دیا. جس چیز کے بارے میں یہ خیال آیا نا وہ گناہ ہے. اپنے آپ کو اس کام سے بچایا جائے. تو آئیے میلاد بھی مناتے چلے جائیں، سرکار کی سنت اور سرکار کی سیرت اور محبوب کے طریقوں کو بھی اپناتے چلے جائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کی بات پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، واز کا سلسلہ جاری ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے سے صفے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے. یہ آواز کانوں میں پڑی، محبوب کی آواز آئی نا کانوں میں، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. یہ جس کیفیت میں تھے نا اسی کیفیت میں بیٹھ گئے. جماعت کا وقت ہوا، شریک جماعت ہوئے. نماز کے بعد کسی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن رواحہ نے آج یہ کیا. حضور اس کیفیت میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. محبت والے تھے نا، اگر مگر کا چکر نہیں تھا. یار یہ اس دور کی باتیں ہیں، آج دور بدل گیا، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے. آج وہ کیفیت نہیں ہے، آج ان چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا. آج سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. کیا کریں جناب، جھوٹ اور دھوکے کے بغیر مارکیٹ میں بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس دور میں اور اس دور میں اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان ہے وہ تو قیامت تک کے لیے. حضور ابن رواحہ نے آج یہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواباً جملہ فرمایا نا، میرے آقا فرمانے لگے، ابن رواحہ، تیرے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ اس جذبے میں اور اضافہ فرمائے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا باہر والا پاؤں اندر کر لیتے، اندر والا باہر کر لیتے، آرام سے بیٹھتے تو صحیح.
سرکار نے فرمایا تیرے دل میں جو اطاعت کا جذبہ ہے اللہ اس میں اور برکت دے. تو آئیے ہم بھی اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا.